رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین آمین۔ آج جن صحابی کے بایوگرافی ہم مختصر پڑھیں گے ان کا نام ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کا نام عبداللہ تھا اور آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی اور آپ کے والد کا نام مسعود تھا۔ آپ کا قبیلہ بنی حذیل تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار سابقون اولون میں سے ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ آپ بہت ان صحابہ میں سے ہیں جو بہت ابتدا میں چند لوگ جب اسلام قبول کیا تھا ان میں سے آپ ہیں، اور اسلام قبول کرنے والوں میں آپ کا نمبر 6 ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آغاز نبوت کے وقت کم عمر نوجوان تھے اور مکہ کے دور دراز پہاڑیوں میں اپنے آقا عقبہ کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے متعلق لوگوں سے سن رکھا تھا، مگر آپ چھوٹے بچے ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ نہ دیتے تھے۔ ایک مرتبہ 2 اجنبی نوجوان آپ کے پاس آئے، آپ بکریاں چرا رہے تھے۔ ان میں سے ایک صاحب نے کہا کہ ہمیں پیاس لگی ہے، تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کہ دودھ دیتی ہو؟ ہمیں اس کا دودھ چاہیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تو ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ یہ بکریاں میری نہیں ہیں اور میں اپنے مالک کی اجازت کے بغیر آپ کو یہ اجازت نہیں دے سکتا۔ تو آپ کی اس دیانت داری اور امانت داری اور دیانت داری سے جو تھے وہ دونوں اصحاب بہت ہی متاثر ہوئے، اور یہ صحاب جو 2 اصحاب تھے یہ دراصل حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ یہ جو آپ کے ساتھ صاحب ہیں یہ کون ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا ہاں یہ وہی ہیں جن کا تذکرہ میں نے سنا تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو کہ دودھ نہ دیتی ہو اور بہت ہی چھوٹی ہو وہ دے دو۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا ہاں ایسی ایک چھوٹی بکری تو ہے، اور انہوں نے وہ چھوٹی بکری جب آپ کے سامنے رکھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور بکری کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اس بات کا جو ہے اثر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذہن پہ بہت گہرا ہوا، اور آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ یہ ابھی عمر میں تقریباً 12 سال کے ہوں گے اس وقت جب آپ ایمان لے آئے، اور ان کا درجہ جو تھا وہ اسلام لانے والوں میں 6 تھا۔ یہ نبوت کا ابتدائی دور تھا اور مشکل سے کچھ افراد ہی اسلام قبول کر پائے تھے۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارنے کا کافی وقت مل گیا تھا، اور آپ عقبہ کے غلام نہ رہے تھے، اور آپ اپنا زیادہ وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے لگے تھے۔ کیونکہ چھوٹے تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے میں آنے جانے کی بھی آپ کو اجازت تھی۔ آپ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت حجرہ مبارک کے اندر اور باہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارتے تھے، اور آپ کے ہر چھوٹے اور بڑے کام کو سر انجام دیا کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کے عادات اور ان کے طریقوں کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، اور آپ کو اتنی زیادہ محبت ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو اس طرح یاد کر لیا کرتے تھے اور ان پہ اس طرح عمل کرتے تھے یا کوشش کرتے تھے جیسے کہ بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز اور حافظہ بھی کمال کا دیا تھا۔ جو آیت ایک دفعہ سن لیتے اس کو ایسا یاد کر لیتے تھے کہ اس کی شان نزول اور وقت اور صحیح وقت کا بیان بھی فرما دیتے تھے۔ ایک رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے کہ انہوں نے بلند آواز سے تلاوت قرآن پاک شروع کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے دعا مانگنی شروع کی۔
ہر دعا پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا اور فرماتے گئے کہ اللہ نے تمہاری دعا قبول کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں صبح ہوئی تو میں ان کو یہ خوشخبری سناؤں گا، مگر اس مرتبہ بھی حضرت ابو بکر صدیق آپ سے پہلے انہیں یہ بات بتا چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسی نے آپ کو بتایا کہ بصرہ میں کوئی شخص اپنی یادداشت کے حوالے سے قرآن پاک لکھوا رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے حد غصہ آیا اور معلوم کروایا کہ وہ کون شخص ہے۔ جب معلوم ہوا کہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں تو خاموش ہو گئے۔ فرمایا ان سے زیادہ قرآن کسی کو یاد نہیں ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب قرآن ایک کتاب کی شکل میں جمع نہیں تھا۔ نبوت کے ابتدائی دور میں قریش مکہ کے سامنے قرآن کی بلند آواز میں تلاوت کرتے ہوئے سب ڈرتے تھے۔ ایک مرتبہ قریش کے مشہور افراد خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ کون ہے جو ان لوگوں کے بیچ میں جا کے قرآن کو بلند آواز سے سنا سکے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں جاتا ہوں اور میں جا کے پڑھ سکتا ہوں۔ لوگوں نے کہا کہ آپ ایسا مت کریں، وہ بہت زیادہ آپ پر تشدد کریں گے، کیونکہ آپ کا قبیلہ بھی اتنا مضبوط اور طاقتور نہیں ہے اور آپ کی حیثیت بھی زیادہ نہیں ہے۔ لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود گئے اور بلند آواز سے سورہ رحمان کی تلاوت شروع کی۔ قریش کے لوگ جو تھے وہ آپ کے گرد جمع ہوئے اور غور سے سننے لگے۔ پھر بعد میں ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا یہ تو وہی کلام ہے جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آج کل پیش کر رہے ہیں۔ یہ سن کر قریش کے وہ تمام افراد آپ کے اوپر ٹوٹ پڑے اور آپ کو بہت زیادہ تشدد کیا اور لہو لہان کر دیا، مگر آپ مطمئن تھے اور آپ نے کہا کہ میں نے اپنا فرض پورا کر دیا، بلکہ آئندہ بھی اگر ایسا ہوا تو میں کروں گا۔ آپ بہترین قاری اور قرآن کے عالم، فقہ اور سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی مطالعہ اور مشاہدہ رکھتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود بھی بہت بڑے عالم تھے، کہتے تھے کہ جب تک حضرت عبداللہ بن مسعود موجود ہیں ان کی رائے سب پر فوقیت رکھتی ہے۔ آپ کی قرأت اتنی خوبصورت تھی کہ کبھی کبھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتے کہ آج ہمیں قرآن سناؤ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے، حضور میں سناؤں؟ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ آپ کہتے تمہاری آواز سے سن کر لطف محسوس ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک حیات رہے۔ جب آپ مرض موت میں مبتلا ہوئے تو حضرت عثمان نے آپ سے پوچھا آپ کو کس بات سے ڈر لگتا ہے؟ فرمایا اپنے گناہوں سے۔ پوچھا آپ کا دل کیا چاہتا ہے؟ فرمایا اپنے رب کی رحمت۔ پھر حضرت عثمان نے آپ سے آپ کے مال کے بارے میں پوچھا آپ کو وہ نہیں چاہیے کیا؟ فرمایا نہیں۔ انہوں نے کہا آپ کی بچیوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا کیا آپ کو اندیشہ ہے کہ وہ فقر و فاقہ میں مبتلا ہو جائیں گی؟ میں نے انہیں سورہ واقعہ سکھا دی ہے کہ وہ ہر رات کو پڑھیں۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو سورہ واقعہ رات کو پڑھ کر سوئے گا اسے کبھی فقر و فاقہ نہ آئے گا۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 448 احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کو شرف حاصل تھا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسواک اور نالائے مبارک کی حفاظت فرماتے تھے۔ آپ تمام غزوات میں شریک رہے اور غزوہ بدر میں تو آپ نے جب ابو جہل کو معاذ اور معوذ نے قتل کر دیا اور اس کو شدید زخمی کیا تو یہ شرف حضرت عبداللہ بن مسعود کو حاصل ہوا کہ آپ نے اس کے سینے کے اوپر بیٹھ گئے اور کہا کہ اس کی گردن میں اتاروں گا۔ جب آپ اس کی گردن اتارنے لگے تو ابو جہل نے کہا کہ میری گردن کو ذرا لمبائی سے کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ میں جو ہوں سرداروں میں سے تھا، اور حضرت عبداللہ بن مسعود اس کی گردن کو اتار کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے اور آپ کے سامنے پھینک دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
ہر قوم کا کوئی ایک فرعون ہوتا ہے اور میری امت کا فرعون یہ ابو جہل تھا۔ آپ بہترین خطیب بھی تھے اور آپ کے شاگرد بے شمار تھے جنہوں نے آپ سے قرآن اور حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ آپ اپنے گھر میں قرآن اور حدیث کی تعلیم دیا کرتے تھے اور خطبہ دیا کرتے تھے، جس میں بے شمار آپ کے شاگرد اس میں شرکت کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی طرف سے دین میں سختی کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے، جو کہ صحیح مسلم میں درج ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عبداللہ بن مسعود کے درجات کو بلند کرے، اور ان کا جیسا علم اور ان کی جیسی جو ان کی عادات تھیں اور جو کچھ ان کی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، ویسی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ تمام مسلمانوں کو کہا ہے کہ اپنے تمام کاموں میں جو ہے وہ اعتدال رکھو، یہاں تک کہ عبادات میں بھی۔ تو اس کے حوالے سے بہت ساری حدیث یہاں پہ جمع کی گئی ہیں، جس کا مطلب یہی ہے۔ اس میں سورہ طٰہٰ کی ایک آیت لی گئی ہے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں کرتا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جبکہ ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، یہ فلاں شخص ہے جو نفلی نمازیں کثرت سے پڑھتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، ٹھہرو، تم اسی چیز کو لازم پکڑو جس کی تم طاقت رکھو۔ اللہ کی قسم، اللہ نہیں اکتاتا یہاں تک کہ تم خود اکتا جاؤ، یعنی تم زیادہ عبادت کرنے کی صورت میں اکتا سکتے ہو، اللہ تعالیٰ اجر دینے میں نہیں اکتاتا، اور اللہ تعالیٰ کو تم سب سے زیادہ محبوب عبادت اور اطاعت وہ ہے جس پر اسے اختیار کرنے والا ہمیشگی کرے۔ یہ حدیث بخاری اور مسلم میں درج ہے، متفق علیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تعداد نہیں دیکھتا ہماری عبادتوں کی، بلکہ ہماری نیت اور ہمارا ہمیشہ کرنے والا عمل، چاہے وہ چھوٹا عمل ہو، لیکن اگر آپ روزانہ وہ عمل کریں، وہ اس عمل سے بہتر ہے کہ جو آپ ایک رات 100 نفل پڑھ لیں اور اس کے بعد پورے مہینے تک کچھ نہ کریں۔ تو بجائے آپ 2 نفل رات کو اٹھ کے پڑھ لیں، لیکن جو چیز ہمیشگی اور تواتر سے کیا جائے اس کو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پسند فرمایا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ 3 آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے گھر آئے، ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے متعلق پوچھتے تھے۔ جب انہیں اس کی تفصیل بتائی گئی تو گویا انہوں نے اسے کم سمجھا اور کہا کہ ہمارا اور نبی کا کیا مقابلہ، آپ کے تو تمام اگلے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اس لیے ہمیں تو آپ سے زیادہ عبادت کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ ان میں سے ایک نے کہا، میں تو ہمیشہ ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا، میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی روزے کا ناغہ نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا کہ میں عورتوں سے کنارہ کشی رہوں گا اور کبھی نکاح نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ باتیں پہنچیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے اور ان سے پوچھا، تم نے اس طرح کہا ہے؟ جب اس کا جواب انہوں نے اثبات میں دیا تو فرمایا، خبردار، اللہ کی قسم، میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور اس کا سب سے زیادہ خوف دل میں رکھتا ہوں، لیکن میں روزے بھی رکھتا ہوں اور رکھنا چھوڑ بھی دیتا ہوں، رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سوتا بھی ہوں، اور میں عورتوں سے شادی بھی کرتا ہوں، بس یہ سارے کام ہی میری سنت ہیں، اور جس نے میری سنت سے آراز کیا وہ مجھ میں سے نہیں، یعنی مجھ سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ حدیث بھی بخاری و مسلم میں ہے۔